نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، عثمان ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ان کے نکاح میں تھی، جب ان کا وفات ہو گئی تو پھر دوسری بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ خلفائے راشدین میں سے ان کا تیسرا نمبر ہے، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی شان اقدس میں کچھ عرض کروں گا۔ مدینہ میں پانی کی بڑی قلت تھی، میٹھے پانی کے چند ہی کنویں تھے، ان میں سے اکثر کنووں کے یہودی مالک تھے۔ یہ بڑے سخت مزاج لوگ تھے اور پانی لوگوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ مسلمانوں سے تو انہیں خاص دشمنی تھی کیونکہ وہ یہود تھے۔ مدینہ میں ایک کنواں روما تھا جو ایک یہودی کا تھا۔ کنویں کا نام تھا روما، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ وہ یہودی تو مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ وہ اپنے کنویں سے مسلمانوں کو پانی نہ لینے دیتا تھا۔ مسلمان بیٹھے پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جو مسلمان وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اور اس میں سے خود بھی اتنا ہی پانی لے گا جتنا دوسرے مسلمان لیں گے، تو میں اس شخص کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں گے تاکہ مسلمان بھی ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر گئے، گھر سے پیسے لیے اور کنواں خریدنے کے لیے اس یہودی کی طرف چل دیے جو کنویں کا مالک تھا۔ اس یہودی کے پاس پہنچ کر آپ نے اس یہودی سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ پہلے تو یہودی کنواں بیچنے پر تیار نہیں ہو رہا تھا، آخر پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے کنواں بیچ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو پیسے ادا کر کے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ خوش تھے۔ تو محترم ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ کنواں جو خرید کے دے گا مسلمانوں کے لیے تو میں ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور اس یہودی کے پاس گئے تو اس سے کنواں خریدنے کی بات کی، تو وہ اس نے انکار کر دیا۔ وہ اس لیے کہ کنواں جو تھا وہ بڑی فائدہ منافع کی چیز تھی، اس میں میٹھا پانی تھا اور ٹھنڈا پانی تھا، تو اس سے انکار کر دیا۔ تو کاروبار کا طریقہ پھر آپ سیکھیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ اچھا آپ ایسا کرو کہ آدھا کنواں جو ہے وہ مجھے دے دو، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا آدھا کنواں مجھے دے دو، تو اس کے میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ تو ایک دن جو ہے وہ مسلمان پانی بھریں گے، اپنے حصے کا آپ پانی بیچ لینا، ایک دن اپنے حصے کا میں پانی بیچ لوں گا، یہودی سے کہا۔ تو یہودی اس بات پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات پہ ایگری ہوں۔ آدھے پیسے اس کو دے دیے۔ تو پھر جب مسلمانوں کی باری ہوتی، ایک دن مسلمان بھرتے تھے، دوسرے لوگ بھرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کی باری ہوتی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیسے نہیں لیتے تھے، فری میں ان کو پانی بھرواتے، فری میں وہ لوگ پانی لے کے جاتے اور دوسرے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ مسلمان جو ہے نا،
وہ اس دن کے لیے تو فری میں بھرتے، پھر دوسرے دن کے لیے بھی پانی ذخیرہ کر لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے جب پھر یہودی نے دیکھا کہ اب تو لوگ مجھ سے پانی خریدنے نہیں آتے، کیونکہ ایک دن تو بھرتے تھے اور دوسرے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے تھے، تو اس نے سوچا کہ یہ تو پانی ابھی مجھ سے لوگ لیتے ہی نہیں ہیں، یعنی یہ کتنا اچھا طریقہ تھا اس سے کنواں لینے کا۔ تو پھر یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ باقی کا کنواں بھی جو ہے وہ آپ لے لیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی کی رقم ادا کر کے پورا کنواں اس سے خرید لیا۔ اس طرح پھر مسلمانوں کے وہ ملکیت بن گیا اور مسلمان فری میں اس سے پانی بھرتے تھے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر دیا۔ تو انہیں تو خوشی اس بات پر ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق انہوں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پانی کا ایک اور بھی کنواں کھدوایا۔ یہ بھی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا کنواں تھا جس سے مسلمان پانی پیتے تھے۔ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انگوٹھی کو اپنی انگلی میں گھما رہے تھے۔ یہ بڑی مقدس انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوائی گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خط لکھتے تو اس پر بطور مہر اس انگوٹھی کو استعمال کرتے تھے۔ بعد میں یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور اب یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور وہ اس کو انگوٹھی کو اپنی انگلی میں گھما رہے تھے کہ اچانک انگوٹھی ان کی انگلی سے نکل کر کنویں میں گر گئی۔ آپ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس مقدس انگوٹھی سے جدائی انہیں گوارا نہ تھی۔ انہوں نے اس انگوٹھی کو تلاش کروایا مگر وہ انگوٹھی کنویں سے نہ نکلی۔ بہت لوگ اسے تلاش کرنے میں پوری کوشش کر ڈالی مگر انگوٹھی نہ ملی۔ اب تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے کنویں سے تمام پانی بھی نکلوا ڈالا، انگوٹھی پھر بھی نہ ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا، جو شخص انگوٹھی کو تلاش کر کے لائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ بہت تلاش کے بعد وہ انگوٹھی نہ مل سکی۔ جب ہر طرف سے ناکامی ہو گئی تو آپ نے چاندی کی ویسی ہی انگوٹھی بنوائی۔ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نندا تھا۔ آپ نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو وہ انگوٹھی غائب ہو گئی اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ انگوٹھی کون لے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مقام حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے تھے، مگر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ روانہ کیا تاکہ وہ کافروں کو بتا سکیں کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مکہ جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر ٹھہر کر کہا، تم انہیں اسلام کی دعوت دینا، اس کے علاوہ مکہ میں موجود مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنا دیں اور انہیں کہنا اللہ تعالیٰ جلد ہی مکہ میں اپنے دین کو عام کر دیں گے، پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف اکیلے ہی روانہ ہو گئے اور ان کے دلوں میں کافروں کا خوف نہیں تھا۔ یہ وہ مکہ تھا جہاں سے انہیں ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تھا۔ آج ایک عرصے بعد وہ اکیلے ہی مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ مکہ کی محبت ان کے دل میں جوش مارنے لگی۔ جب وہ بلاح میں پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات چند لوگوں سے ہوئی۔
انہوں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دھڑک جواب دیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ جا رہا ہوں۔ یہ مکہ کے قریشی لوگ تھے جو اسلام کے سخت دشمن تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف ہو کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے کہا اسلام قبول کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دوں اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم ہمیں آرام سے عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ سن کر قریش بھڑک اٹھے اور بولے ہمیں تمہارے اللہ سے کوئی مطلب نہیں، ہم جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہیں، ہم نے تمہاری بات سن لی، اب تم واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں قریش کے لوگوں میں سے ایک شخص اخان بن سعید بن عاص اٹھا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور انہیں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر آپ نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ کافروں نے حقارت سے اس پیغام کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم یہاں آئے ہو تو عمرہ کر لو، مگر تمہارے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر کافر طیش میں آ گئے اور انہوں نے آپ کو مکہ میں روک لیا۔ دوسری طرف جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کافروں نے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ سن کر مسلمان غصے سے بھڑک اٹھے، انہوں نے اپنی تلواریں نیاموں سے نکال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ سن کر بڑا دکھ ہوا، انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پرسکون رہنے کو کہا، مگر صحابہ کرام غم و غصے سے بے قابو ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاتلوں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لینے کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آگے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، پھر اپنا دوسرا ہاتھ اس ہاتھ کے اوپر رکھتے ہوئے فرمایا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام باری باری اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے لگے۔ جب تمام صحابہ بیعت کر چکے تو کچھ ہی دیر بعد انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے۔ مسلمان انہیں زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے اپنی بات چیت کا حال بتایا۔ قریش جانتے تھے کہ مسلمان خاموشی سے واپس نہیں جائیں گے، اس لیے انہوں نے وقفے سے اپنے چند وفد بھیج کر مسلمانوں سے صلح کی کوشش کی۔ تاریخ اسلام میں اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ معاہدہ لکھے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ وہ عمرہ ادا کیے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور انہیں ایک بڑی فتح کی خوشخبری سنائی۔ مسلمان یہ سن کر خوش ہو گئے اور مسلمانوں کا یہ قافلہ واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں کا ایک گروہ قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قید کر رکھا تھا۔ انہوں نے 40 دنوں تک
40 دنوں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، نہ کوئی شخص اندر جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اندر سے باہر آ سکتا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے تھے، مگر باغیوں کو آپ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرے 58 دن گزر گئے تو باغیوں کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ باغیوں نے ان لوگوں کو راستے میں روک لیا تاکہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سامان نہ پہنچا سکے۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں آپ کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں سے کہا، تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی اور خوراک تو جانے دو، مگر باغیوں نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گیلی پگڑی کر کے لائے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ باغی کسی طرح نہیں مان رہے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے اپنی پگڑی اندر پھینک دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگڑی نچوڑ کر پانی پی لیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر باغیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ جاری رکھا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خچر پر کھانے پینے کا سامان لے کر نکلیں، لیکن جب آپ مکان کے قریب پہنچیں تو ایک باغی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر کی لگام تلوار سے کاٹ ڈالی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خچر بدک گیا۔ قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر سے گر جاتی، لیکن کچھ لوگ انہیں پکڑ کر گھر تک چھوڑ آئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے گھر سے نکلیں تو راستے میں ان کے بھائی محمد بن ابو بکر ملے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو ڈانٹا، وہ ایک طرف چل دیے۔ وہ آگے بڑھیں مگر باغیوں نے ان کا راستہ بھی روک لیا۔ پھر ایک دن باغی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ کنانہ بن شبر نے آگے بڑھ کر خنجر سے آپ کی پیشانی پر وار کیا، پھر اس نے خنجر سے پسلیوں پر وار کیا، دوسرے پر سودان بن حمران نے وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن پاک پر گرا۔ عمر بن الحق جھپٹ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے پر سوار ہو گیا۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھوڑی بہت زندگی باقی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی روح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارکہ ساتھ چھوڑ گئی اور جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ ظالموں نے اس شخص کو شہید کر دیا جو ہمیشہ مسلمانوں کے کام آتا تھا، ان کے دکھ درد کا خیال رکھتا تھا، قحط کے زمانے میں انہیں اناج دیتا تھا، ان کے لیے پانی کے کنویں کھدوائے، پانی کے کنویں خریدے، اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کا کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم دل انسان تھے۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، اور ان سب پر بھی جنہوں نے قتل میں مدد کی، آمین۔ تو محترم ناظرین، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، حالانکہ انہوں نے اتنی زیادہ مدد کی مسلمانوں کی، اتنے زیادہ کام کیے۔ جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کھانے کو دیتے تھے، پانی کے کنویں کھدوائے، اور اتنی بڑی خدمت کی مسلمانوں کی، اور پھر بھی ان کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہمیں انہی لوگوں کے جو ہے سنتیں ہیں، انہی لوگوں کے جو طریقہ کار ہیں، ان پر عمل کر کے اللہ ہمیں بھی ہماری زندگی بھی بنا دے، اور ان کے غلاموں میں ہمارا بھی شمار کر دے۔
جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی نیک عمل کی ترغیب دیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، سب کو جو ہے نیک عمل کی ترغیب دیں، ہر اچھی بات دوسرے کو بتائیں۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔